واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 13 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ دور افق تک دیکھو، شارینہ نے جذباتی لہجے میں کہا، کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اب یہ علاقہ تمہارا ہے، روم کی شہنشاہی سے نکل گیا ہے، روم کے بادشاہ اور مجھ جیسی شہزادیاں ماضی کا قصہ بن جائیں گی۔ کیا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے حدید؟ تم مجھے روم کے خاندان کی شہزادی سمجھتے ہو، لیکن مجھے شاہ ہرقل کی فتح کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کی پسپائی سے ہو رہی ہے۔ چلو زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے اور اپنے سفر پر چل دیے، لیکن ابھی دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ اب تم میرے رہنما ہو، شارینہ نے کہا، یہ اندازہ کر لو کہ تم کہاں سے پکڑے گئے تھے اور تمہاری فوج کہاں ہوگی۔ اب مجھے اپنی ملکیت سمجھو، قیدی سمجھو یا ہم سفر۔ میری زندگی کا سفر تمہارے ساتھ گزرے گا۔ وہ اب چٹانوں اور اونچی نیچی ٹکریوں کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا۔ حدید ویسے ہی اندازے پر جا رہا تھا۔ محل میں لوگ مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، شارینہ نے اپنی بات شروع کی۔ بعض مجھے کم عقل کہتے ہیں اور مجھے پاگل کہنے والے بھی کچھ کم نہیں۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، میری باتیں اور میری عادتیں کچھ ایسی ہی ہیں۔ میں شہزادی ضرور ہوں، لیکن ان شہزادیوں میں سے نہیں جن کی لوگ کہانیاں سنتے سناتے رہتے ہیں۔ شاید میرے خون میں کوئی خرابی ہے۔ تم اصل بات سناؤ شارینہ، حدید نے کہا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ خرابی تمہارے خون میں ہے یا دماغ میں۔ میری ماں کو تم نے نہیں دیکھا، شارینہ نے کہا، بہت ہی خوبصورت عورت ہے، میں اس کی واحد اولاد ہوں۔ وہ نسلاً شاہی خاندان سے نہیں، عرب کے کسی بہت ہی امیر تاجر خاندان کی لڑکی تھی۔ تم جانتے ہو تاجر تجارت کے معاملے میں ملک ملک پھرتے رہتے ہیں اور قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میری ماں کی عمر 16-17 سال تھی جب ایک بار اس کے باپ نے کہا کہ وہ تجارت کے لیے مصر جا رہا ہے اور سب کو ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے پورے کنبے کو ساتھ لے گیا۔ میری ماں تھی، اس کے چھوٹے 2 بھائی تھے اور اس کی ماں تھی اور ایک چچا بھی ساتھ تھا۔ مجھے یہ باتیں ماں نے سنائی تھی۔ بہت بڑا قافلہ تھا اور اس قافلے میں زیادہ تعداد تاجروں کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس قافلے کے ساتھ دولت بھی بہت جا رہی تھی اور مختلف قسم کے تجارتی مال کا تو کچھ شمار نہ تھا۔ صحرائی قزاق ایسے قافلوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں اس قافلے کی بھی خبر ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد یہ قافلہ ملک شام میں داخل ہوا تو ایک جگہ قزاقوں نے اسے روک لیا۔ قافلے تو اب بھی لوٹتے ہیں، تم جانتے ہوگے انہیں کس طرح لوٹا جاتا ہے۔ ماں بتاتی ہے کہ قزاق کوئی تھوڑے تو نہیں تھے، یوں پتہ چلتا تھا جیسے آسمان سے گدھوں کے غولوں اور زمین سے سینکڑوں بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہو۔ میری ماں نوجوان بھی تھی اور خوبصورت، اتنی کہ اس پر لگی ہوئی نظر ہٹتی نہیں تھی۔ ایک قزاق نے میری ماں کو اٹھا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن میری ماں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ قزاق ماں کو اغوا کر کے لے گئے۔ میں تصور میں لا سکتی ہوں کہ اس کم سنی میں میری ماں کس قدر قیمتی ہیرے جیسی ہوگی۔ وہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو کھلی منڈی میں فروخت ہو جاتی، لیکن وہ عمرہ کی بھی نہیں بلکہ بادشاہوں کی پسند کی چیز تھی۔ اس وقت مصر اور شام پر رومیوں کی حکومت تھی اور بادشاہ فوکاس تھا۔ وہ بادشاہوں جیسا بادشاہ تھا، شاہانہ عیاشیوں میں ڈوبا ہوا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ قزاقوں نے اس تک رسائی حاصل کر کے میری ماں کی جھلک اسے دکھائی تو وہ جیسے میری ماں پر مر ہی مٹا ہو۔ آخر بادشاہ تھا، منہ مانگے دام دے کر اس نے میری ماں کو خرید لیا۔ بادشاہ شادی کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے۔ انہیں جو لڑکی اچھی لگتی ہے اسے عارضی یا مستقل داشتہ بنا کر اپنے محل میں رکھ لیتے ہیں۔ میری ماں کے حسن اور نوجوانی سے شاہ فوکاس ایسا متاثر ہوا کہ اس نے میری ماں کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی۔ بادشاہوں کی شادیاں بھی برائے نام ہوا کرتی ہیں۔ ماں کو ذرہ بھر خوشی نہ ہوئی کہ وہ اتنی وسیع بادشاہی کے بادشاہ کی ملکہ بن گئی ہے۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، اسے باپ اور بھائی یاد آتے تھے اور تنہائی میں رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لیا کرتی تھی۔ اسے دوسرا صدمہ یہ پہنچا کہ وہ مسلمان تھی۔ اس کے ماں باپ نے تھوڑے ہی عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا باپ کسی لالچ یا کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس مذہب سے وہ دلی طور پر متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت میری ماں بہت چھوٹی تھی۔ اس نے مجھے سنا کہ وہ جب اچھا برا سمجھنے کی عمر میں داخل ہوئی تو اسے مذہب کے سبق دیے جانے لگے۔ اسلام اس کی رگ رگ میں سما گیا، لیکن اس کی قسمت اتنی بری نکلی کہ قافلے سے اغوا ہوئی ایک عیسائی بادشاہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ بادشاہوں کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ میری ماں کو دکھ یہ ہوا کہ وہ مسلمان بھی نہ رہی اور اس نے عیسائیت کو بھی قبول نہ کیا۔ میں پیدا ہوئی اور شہزادیوں کی طرح مجھے پالا پوسا گیا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ میں تھی ہی شہزادی۔ 3-4 سال کی عمر کو میں پہنچی تو یاد آیا کہ میں نے ماں کو چوری چھپے نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن میری عمر 5 سال کی ہوئی تو میں نے ماں کو شراب پیتے دیکھا اور اس کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ شیطانوں کے شاہی ماحول
ماحول میں رہ کر میری ماں کی فطرت ہی بدل گئی اور وہ بھی شیطان فطرت بن گئی۔ میں تمہیں وہ سازشیں اور سیاست بازیاں نہیں سنا رہی جو بادشاہوں کے محلات کا معمول ہوا کرتی ہیں۔ ماں نے مجھے یہ ساری ابلیسی حرکتیں اپنی بھی، شاہ فوقاس کی، دوسری بیویوں کی بھی تفصیلاً بتائی تھی۔ تم جانتے ہو کہ ایرانی آتش پرست ہیں اور روم کی ٹکر کی جنگی طاقت ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم مسلمانوں نے کس طرح ان ایرانیوں کو عراق سے بے دخل کر کے انہیں گھٹنوں بٹھا دیا ہے۔ انہوں نے اچانک رومی سلطنت پر حملہ کر دیا اور دیکھتے دیکھتے مصر اور شام پر قابض ہو گئے۔ شاہ فوقاس اپنے وطن بھاگ گیا۔ ہرقل رومی فوج کا جرنیل تھا۔ جرنیل تو چند اور بھی تھے لیکن ہرقل کا نام سب سے زیادہ اونچا اور مشہور تھا کیونکہ جنگی فہم و فراست کے لحاظ سے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس کی شہرت اور عزت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شکست کا اصل باعث فوقاس کی عیاش شہنشاہیت ہے۔ اس نے ایرانیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا تھا اور اپنی سلطنت کی طرف سے بے خبر رہا۔ میری عمر 6-7 سال تھی۔ اس عمر میں بچہ اتنی زیادہ باتیں نہیں سمجھ سکتا جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ کے بچوں کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ دشمن نے ہمیں وسیع و عریض ملک سے بے دخل کر دیا ہے۔ لیکن مجھے اس شکست کا اتنا ہی صدمہ ہوا تھا جتنا ہرقل محسوس کر رہا تھا۔ ہرقل میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ اس کا میرے ماں کے ساتھ میل جول تھا۔ پہلے جب کبھی ماں ہرقل سے ملنے جاتی یا وہ ماں سے ملنے آتا تو ماں مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ماں نے مجھے اپنے اور ہرقل کے درمیان سے ہٹا دیا۔ بڑے ہو کر مجھے پتا چلا کہ میری ماں نے ہرقل کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ یہ کوئی عجیب اور انوکھی بات نہیں تھی۔ شاہی محلات میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ شاہ فوقاس اپنی کون کون سی بیویوں کا خیال رکھتا۔ میں تمہیں جو بات سنانے لگی ہوں مجھے بڑے ہو کر معلوم ہوئی تھی۔ بات یہ تھی کہ ہرقل شاہ فوقاس کو اکساتا رہتا تھا کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ کیا جائے، لیکن فوقاس ٹالتا چلا جا رہا تھا۔ ہرقل نے اس بادشاہ کا تختہ الٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دوسرے جرنیلوں کو ساتھ ملایا۔ اس وجہ سے بغاوت کے لیے تیار ہو گئے کہ شاہ فوقاس شکست کی ذمہ داری ان جرنیلوں پر ڈال رہا تھا۔ ہرقل نے تمام جرنیلوں کو تیار کر لیا تو پتہ چلا کہ 2-3 جرنیل دراصل شاہ فوقاس کے حامی ہیں اور فوج کی خاصی نفری کو انہوں نے شاہ فوقاس کی ذاتی فوج بنا رکھا ہے۔ ان 2 جرنیلوں کو خبر مل گئی جو بادشاہ کے حامی تھے۔ انہوں نے فوج کی نفری کو ساتھ لیا جو ان کے زیر اثر تھی اور اس نفری سے انہوں نے محل کو محاصرے میں لینے والی نفری پر حملہ کر دیا۔ ہرقل کے دستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ ہرقل نے سوچا کہ اس نے بادشاہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تو خانہ جنگی ہوگی جو روم کو لے ڈوبے۔ خانہ جنگی کے بغیر تختہ الٹنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کو قتل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبا رہتا تھا اور اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار قائم کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا اس کا تختہ الٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہرقل کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ بادشاہ یقیناً ہرقل سے ڈرتا تھا۔ میری ماں ہرقل سے ملتی رہتی تھی اور ان کی دوستی پہلے کی طرح چل رہی تھی۔ ہرقل نے میری ماں کے ساتھ کبھی ذکر تک نہ کیا تھا کہ وہ شاہ فوقاس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ ایک روز میری ماں نے شک کی بنا پر ہرقل سے پوچھا تو ہرقل نہ مانا۔ میری ماں نے اسے بتایا کہ اس کے اپنے دل میں بادشاہ کے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے تک سوچ سکتی ہے، لیکن اسے کسی کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ تب ہرقل نے اسے اپنا راز دے دیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دے۔ ماں تیار ہو گئی۔ ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 14۔ اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔